السلام علیکم علیمہ صاحبہ، محرم کے دنوں میں ایک سوال بار بار سامنے آتا ہے، یزید کون تھا؟ اور سب سے اہم، کیا اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے؟ یہ سوال صرف ایک شخص کے بارے میں نہیں، یہ حق اور باطل، ایمان اور ظلم کے درمیان فرق کا سوال ہے۔ وعلیکم السلام۔ بالکل صحیح کہا۔ یزید کا نام تاریخ کے سب سے بدنصیب اور ظالم حکمرانوں میں آتا ہے۔ یزید کون تھا؟ یزید ابن معاویہ بنو امیہ کا پہلا وارثی خلیفہ تھا۔ اس نے خلافت کو ریاست بنایا اور اسلام کو بدنام کرنے والے اعمال کھلے عام کیے۔ تاریخی ثبوتوں کے مطابق یزید شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، فحاشی اور گانے بجانے کا شوقین تھا، نماز میں تفریح سمجھتا تھا۔ ان سب کے باوجود سب سے بڑا جرم اس نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا قتل کروا کر کیا۔ تاریخ طبری، ابن کثیر، ابن عتیب جیسے سنی علماء لکھتے ہیں، یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ بھیجا اور حکم دیا یا تو بیعت لو یا سر کاٹو۔ امام حسین علیہ السلام نے جھکنا قبول نہیں کیا۔ عاشورہ کے دن ان کا لاہو بہایا گیا اور یزید نے اس ظلم پر خوشی کا اظہار کیا۔ مدینہ اور مکہ کا توہین۔ یزید کے حکمرانی کے دوسرے سال مدینہ میں حرہ کا واقعہ ہوا، جہاں ہزاروں صحابہ اور ان کی اولاد کو شہید کیا گیا۔ کعبہ پر پتھر برسائے گئے اور اس کا گنبد جلا دیا گیا۔ یہ سب اس کی حکومت کے دور میں ہوا، اس کی رضامندی سے۔ لعنت کا مسئلہ۔ اسلام کی روشنی میں قرآن فرماتا ہے، اللہ کی لعنت ان لوگوں پر ہے جو ظلم کرتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل سنی عالم نے فرمایا، جو یزید سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ امام غزالی کے مطابق اگر کسی کا عمل لعنت کے قابل ہو تو اس پر لعنت مانا نہیں۔ شیعہ نظریہ۔ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے اس پر لعنت بھیجنا واجب ہے۔ یزید نے صرف قتل نہیں کیا، اہل بیت کی توہین کی اور ظلم کو حکومت کا نظام بنا دیا۔ لعنت بھیجنا ظلم سے نفرت ہے، شرک نہیں، ایمان اور حق کا اظہار ہے۔ یزید پر لعنت بھیجنا امام حسین کے غم میں روشنی جلانے جیسا ہے۔ یہ حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچتا ہے۔